بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم.
قرآن مقدس کی آیتوں کی تلاوت کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے جامعہ کے طالب علم حافظ غیاث الدین ساجد سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہر لفظ تیری تعریف کرے، ہر بول تیری توصیف کرے۔ میں کیا لکھوں کیا نہ لکھوں، کس کو میں بھلا تجھ سا لکھوں۔ تو آپ ہی اپنے جیسا ہے، کوئی بھی نہ تیرے جیسا ہے۔ قرآن تیری مدح لکھوں، دنیا کی تجھے برکھا لکھوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میں آس دنیا کی آس لکھوں، الف صدی کی اساس لکھوں۔ میں باس فردوس بام لکھوں، میں تاثر طبع تمام لکھوں۔ میں تاک و لکھن زمین لکھوں، میں جیم روشن جبین لکھوں۔ میں خاص رب کا حبیب لکھوں، میں خاص سب کا خطیب لکھوں۔ میں دال دار و مدار لکھوں، میں زال سے زی وقار لکھوں۔ میں را کو لکھ کر رحیم لکھوں، میں زا کو لکھ کر زعیم لکھوں۔ میں سین دل کا سرور لکھوں، میں شین لکھ کر شعور لکھوں۔ میں صاد ممتاز صنف لکھوں، میں زاد رحمت کے ذیف لکھوں۔ میں تا سے طاہر طہور لکھوں، میں ذا سے ظاہر ظہور لکھوں۔ میں عین لکھ کر عظیم لکھوں، میں غین سے پھر غلیم لکھوں۔ میں فا سے تجھ کو فہیم لکھوں، میں قاف لکھ کر قسیم لکھوں۔ میں کاف پوری کتاب لکھوں، میں لام لب لباب لکھوں۔ میں میم عزت مآب لکھوں، میں نون سارا نصاب لکھوں۔ میں واو تیرا وقار لکھوں، میں آ سے ایک بھی ہزار لکھوں۔ میں آ سے صادق امین لکھوں، میں یا سے ایمان یقین لکھوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ تحریر لکھوں، مکتوب لکھوں، محبوب سے بھی محبوب لکھوں۔ یہ حسن جاں، یہ قول و مقام میں تیری
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبیوں کا تجھے سردار لکھوں امت کا تجھے غمخوار لکھوں پھولوں کی مہک میں بھی تجھ کو گلزار کی میں کار لکھوں میں نام تیرا آرام لکھوں ہر گھر کا ذکر عام لکھوں ہر سانس تیری چاہت میں جیوں تجھ کو صبح اور شام لکھوں اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد ماشاءاللہ حضرت کلام پاک اور نعت شریف کے بعد جس گھڑی کے ہم سب منتظر تھے میں یہ صرف خوبی اور کمال کے لیے نہیں حضرت والا کی دعاؤں اور توجہ کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ آج سے 39 سال پہلے 1986 میں یہ ادارہ ایک مکتب کی شکل میں قائم ہوا تھا. الحمدللہ اس کے بعد آپ سب کی توجہوں اور دعاؤں کے ذریعے سے یہ کارواں آگے چل رہا ہے. الحمدللہ اس وقت اس ٹرسٹ میں 4 ادارے ہیں: شعبہ ناظرہ، شعبہ فقہ قرآن مجید اور شعبہ عالمی اور ماڈرن ایجوکیشن. الحمدللہ ان چاروں اداروں میں اس وقت میں 1600 سے زائد طلباء و طالبات زیور تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو رہے ہیں اور 117 سے زائد اساتذہ اکرام، معلمین و معلمات کی خدمات اس ٹرسٹ کو جاری ہیں. میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع پر ہم طلباء و طالبات، اساتذہ اکرام اور طلباء کی کچھ سرپرست حضرات اور خاص طور پر خواتین میں کثیر تعداد موجود ہیں. گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت اپنے خطاب عالی سے ہم سب کو دعائے دل نصیب فرمائیں. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا قاری رشید احمد رضا اجمیری صاحب مدد اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لا کر ہم سب کی ذرا نمازی فرمائیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وقل رب زدني علما ویسے تو قرآن کریم میں علم کے اضافے کے لیے کہا گیا ہے اور علم حاصل کرنے کی ترغیب بھی دی گئی. پہلا مکتب آسمانوں میں ترتیب پایا. وعلم آدم الأسماء كلها حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا. علماء نے لکھا کہ چمچ تھا، کٹورا تھا اور بہت سی چیزیں تھیں جو فرشتے کبھی بھی کام نہیں لیتے، استعمال میں نہیں جاتے. اور انسان دنیا کی مخلوق ہے. اس بنا پر دنیا کی چیزیں اور اسباب سے فائدہ اٹھائے گا اور فائدہ پہنچائے گا. یہ کام ملائکہ کو کرنا ہی نہیں تھا. اس لیے وہ خاموش ہو گئے. اور اللہ کو کام لینا تھا حضرت آدم سے. چمچہ کیا کام آتا ہے، دیرچہ کیا کام آتا ہے، آپ کیا کام آتی. جب یہ فائدے بتا دیے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کیا. یہاں سے علم کی بنیاد پڑی. علم آگے بڑھا. قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تو تمہیں میری عبادت کرنی ہے اور رسول جو طریقہ بتائیں اس طریقے پر چلنا.
وعدہ کر کے تو آگے، لیکن دنیا کی رنگریوں میں وہ وعدہ بھول گئے، جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہ کر سکے۔ سیٹھ نے بھیجا تھا بازار سے آلو لاؤ، گر گیا بازار کے ٹماٹر، گوبھی، کریلے، لوکی، سب چیزیں اس نے جمع کر دی۔ گھر لے آیا، گھر کی خواتین نے کھولا، ارے بھائی اس میں تو ٹماٹر ہی نہیں ہے، نہ بھنڈی منگوائی اور نہ پیاز منگائی، تو سب یہ آدمی فالتو چیزیں لے آیا۔ انسان کی مثال ایسا ہی ہے، کہ کہا کیا گیا تھا اور کر کیا رہا ہے۔ جو فرمایا تھا کہ دنیا میں جا کے عبادت کرنا، بندگی کرنا، میرے احکام کو پورا کرنا، لیکن بندہ دنیا میں آیا، 4 آنکھ ہو گئی اور یہاں کی رنگرلیوں کے اندر ڈوب گیا۔ جو مقصد لے کے آیا تھا وہ مقصد بھول گیا، مقصد لایا تھا عبادت، لگ گیا تجارت میں، بننے ٹھننے میں، اور اصل عبادت جو ہے ہاتھ سے جاتی رہی۔ اب کیا کیا جائے؟ ابھی تو قیامت تک کے لوگ آنے والے ہیں، اللہ نے بار دیگر کرم کیا اور انبیاء کرام کے ذریعے سے ریمائنڈر دیا کہ جو ایمان لائے گا، اللہ کے احکام پر چلے گا، وہ کامیاب ہو جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ ایک شرط لگائی، وہ شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایمان قبول کرو۔ ایمان کا کیا معنی؟ اللہ کے حکموں پر جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے ان کو مانو۔ اللہ کو ایک ماننا، حضور کو آخری رسول ماننا، اور یہ جو حضرات
تعلیمات لائیں، یہ تعلیمات پر اپنی زندگی کو پورا اتارنا اور مرتے دم تک اسی کے ساتھ جانا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ جنہوں نے اعتزال سے بہت جنگ کی اور اس جنگ میں الحمدللہ کامیابی حاصل کی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے اور مدینہ منورہ کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ تھا جس کے اندر دور دراز سے طالب علم حدیثیں حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو بھیج کر دنیا کو یہ بتایا کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ہم نے جنات اور انسان سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، دنیا کے کروڑوں انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بچے اور بچیوں کو منتخب کیا ہے دین کے لیے، آخرت کے لیے۔ جو ٹائم آپ کو ملا ہے اس کو باتوں میں ضائع کرنے کے بجائے اس کو قیمتی بنائیے، ہر وقت مطالعہ کیجیے اور اس میں اہم بات نظر آئے تو اس کو نوٹ بنا دیجیے، اس پر نوٹ لکھیے اور یہ نوٹ کو محفوظ رکھیے، ضرورت پڑنے پر ریفر کیجیے اور اس کو عمل میں اور پریکٹس میں لائیے۔ یاد رکھو، علم اگر سفینوں میں ہے تو کام کریں، علم سینے میں ہے تو کام کریں۔ اگر قرآن کریم یاد کیا اور اس پر عمل کیا تو وعدہ ہے، اور اگر قرآن کریم یاد کیا اور بھلا دیا تو اس پر وعید ہے۔ اس لیے آیات کو اچھی طرح یاد کرو اور ایک ایک حرف بجا لاؤ اور عمل میں رکھو۔ قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں؟
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ کتاب کے تلاوت کے کیا حق ہیں؟ ارے بھائی دنیا کی کتاب پڑھنی ہو تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، ادب سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کا کلام پڑھنا ہے تو ادب سے بیٹھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، پھر قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ پھر اونچی جگہ پر قرآن کریم کو رکھنا۔ امت رمضان میں قرآن پڑھ کر اتنی اونچی جگہ رکھتی ہے کہ دوسری رمضان تک اترتا ہے۔ صحابہ میں لڑائی ہوتی تھی، میں 3 دن میں ختم کر دوں گا، میں 2 دن میں ختم کروں، وہ کہتے میں 1 دن میں ختم کروں۔ قریب کے اتحاد میں میں نے ایک بوڑھے سے پوچھا کتنے دنوں میں قرآن یاد کیا اور روزانہ کتنا پڑھتے ہو؟ جواب دیا قرآن کریم یاد تو 1 سال میں کیا لیکن تلاوت 1 قرآن کی روزانہ کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کتنے قرآن کریم پڑھ لیے؟ اس نے جواب دیا 5000 قرآن پڑھا۔ اب جو حافظائیں قرآن کریم پڑھ کر یہاں سے جائیں گی، سند خمار حاصل کریں گی، ان کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن شریف یاد کر دیا، سند خمار پڑھ لیا، گھر جا کے خمار بھی رکھ دیا، قرآن بھی رکھ دیا۔ یہ قرآن کی توہین ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کا ایک حرف ادب کی نظر سے دیکھا جائے۔ حذیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، شراب میں تھے، قرآن کریم کی ایک آیت پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھا لیا، سینے سے لگایا، خوشبو لگائی اور کسی اونچی جگہ پہ رکھا۔ ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح باہری دور نے قرآن کریم کا ادب کر لیا موسم بارہ میں، تو میں تیرا قیامت کے دن سے اکرام کروں گا اور دنیا میں اکرام یہ کروں گا کہ تجھے ولی بنا دوں۔ واقعات میں لکھا ہے، ہم نہیں سمجھتے قرآن کریم کیا ہے۔ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی، جتنے علوم نکلتے ہیں سب قرآن کی شاخیں، قرآن جڑ،
باقی علوم شاخیں، اس کی خاتمائیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی کوئی دولت قرآن کریم کی دولت کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ قرآن کریم کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی عظیم ہے، اور جو یہ ادارے چلاتے ہیں وہ بڑے عظیم ہیں۔ مجھے ایک بات یاد ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ایک آدمی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، مالدار آدمی تھا۔ اس نے اپنی شقیقی بیٹی سے یہ کہا کہ بیٹا، جس دن تیری شادی ہوگی میں تجھے بہترین گفٹ دوں گی۔ کیا گفٹ دیں گے نہیں معلوم، لیکن میں تیری خوشی کے موقع پر سب سے قیمتی ہدیہ بھیج رہا ہوں۔ اور زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے اڑتا ہوا پتا، کبھی ادھر پلٹ جائے کبھی ادھر پلٹ جائے۔ مال پر غرور مت کرو، بلکہ ڈرا کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ سکندر آیا تب بھی ننگا، پوری دنیا جیت کے گیا تب بھی ننگا۔ اتنی دنیا کمائی تو لے کے تو نہیں۔ اندرا جی کو کئی گولیاں ماری گئی، پورے ملک کا اقتدار ایک تھا، گولیاں دھڑا دھڑ بے بس ہو گئی، 16 گولیاں لگی۔ چند منٹوں کے اندر اپنے بھگوان کا نام لے کر آخرت میں چلی۔ ارے رام ارے رام، میں نے کہا کیا اللہ کیا کیا ہوتا تو تیرا بھیڑا تھا۔ زندگی بھر رام رام بولی، مرنے کے وقت بھی رام رام بولی۔ آج اسکولوں میں رام رام سکھایا جا رہا ہے، اگر رام رام پڑھائے تو مرنے کے وقت بچہ اللہ بولے گا کہ رام۔ گھر کی تعلیم چاہیے، بہترین تعلیم دو، اور بغیر تعلیم کے کوئی بچہ ولی نہیں بن سکتا۔ ایسا کیا ہی نہیں۔ تو پھر کوئی پاپا نہیں پہنا لی، بچی نے آ کے کہا ابا جان میرا پریشیس گفٹ لائیے۔ ابا نے کہا میں تو کنگلا ہو گیا ہوں، یہ جب تھا مال، جب پرومس تھا تو مال نہیں ہے،
کہا میرے لیے تو پرومس ہے، مان لیں یہ پرومس ہے۔ ہارون رشید کے دروازے پر ہر ایک تو جا نہیں سکتا تھا، ایک خادم چلا گیا، مانگنے والا چلا گیا، دربان سے پوچھا اندر ہے؟ کہاں ہے؟ کامل نہ کرو، یوں نہیں مل سکتے، بادشاہ سے پرمیشن لینا پڑتا ہے، پہلے کئی مراحل پاس کرنے پڑتے جب بادشاہ ملتا ہے۔ انتظار کرتی رہی یہاں تک کہ اندر سے بڑا چوکیدار نکلا۔ بھائی کیا پرابلم ہے تجھے؟ کہا میرے کو بادشاہ کے ساتھ پرابلم ہے۔ بادشاہ تیرا کیا ہوتا ہے؟ کہا میرا افضل ہوتا ہے۔ بادشاہ میرا افضل ہوتا ہے، ارے تیرا مخرا دیکھ، بادشاہ کا چہرہ دیکھ، دکھ کرو کرا آدمی، وہ گورے، لیکن تم جا کے کہو اسے بادشاہ کے بارے میں۔ بادشاہ نے کہا میرے افضل کو بلاؤ، ٹھٹھا کر رہا ہے، اور بلا کر کہا آپ کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کہا تیری بیوی اور میری بیوی دونوں بہنیں، گھر میں سے بیوی کو بلایا کہ لے تیرا بیلو آیا ہے، دونوں نے تالیاں بجائی اور خوب جو ہے مذاق کر۔ اللہ والوں کی مذاق نہیں اڑانی چاہیے۔ اللہ والوں کی مذاق اڑانا اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے گا کوئی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اندر سے کون بیٹھی ہیں؟ تو بادشاہ سلامت کی بیٹی بیٹھی ہیں، باہر آ گئی۔ بادشاہ سلامت نے کہا لو تمہاری سالی آ گئی ہیں، ملاقات ہوگی تمہاری، تم بہت سچے آدمی ہو، جھوٹ نہیں بولو گے، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹربن ہے، جھوٹ نہیں بولو گے، سچی بات بتاؤ۔ اس فقیر نے کہا کہ اے فقیر، امیری اور فقیری دونوں بہنیں ہیں، اللہ کسی کو امیری دیتا، کسی کو فقیری دیتا، تجھے امیری دی ہے، مجھے فقیری دی ہے۔ امیری اور فقیری بہنیں ہیں، اپنے دونوں حضرت ہوئے کہ نہیں؟
بادشاہ سنجیدہ ہو گیا اور فقیر سے کہا تو نے بات تو بہت پتے کی کہی ہے لیکن اس کو سمجھانے والا کیسا نظام رہے. بادشاہ نے یہ وارننگ دے دیا کہ تجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ امیری اور فقیری میں فرمایا اللہ کے یہاں سے رزق تقسیم ہوتا ہے, کسی کو مال دیتے ہیں اور کسی کو افلاس دیتے ہیں. تو مجھے افلاس ملا, تجھے مال ملا, ایک بہن تیرے کو ملی, ایک بہن تیرے کو ملی. اب یہ دونوں آپس میں رشتے دار ہیں کہ نہیں ہیں؟ امیری اور فقیری بہنیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جیسے موت اور حیات بہنیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر کہا کہ قرآن کریم دکان سے بہترین لے آؤ, غلاف چاؤ. ہمارا غلاف تو 27ویں رمضان کو چڑھتا اور دوسری 27 رمضان کو چڑھتا. قرآن تلاوت کرنے کی چیز ہے, بالائے طاق رکھنے کی چیز نہیں. ہر حرف کو سینے میں اتاروں تو بنے بار, تاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. قرآن کریم طاق میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے, دلوں کی طاق میں قرآن کو بٹھاؤ. لوگ کہتے ہیں ماما خالی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اور رہنے کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ بہت فائدہ ہے. ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے لال گولی صبح میں لے لو, پیلی گولی دوپہر کو لے لو, نیلی گولی شام کو لے لو. اب اگر مریض ڈاکٹر سے پوچھے کہ پیلی گولی میں فجر میں کیوں لوں, ڈاکٹر مسکرا کے کہے گا کہ تو مریض, میں ڈاکٹر, میرا کام گولی دینا, تیرا کام گولی کھانا. چپ چاپ کھایا کر پھر کمال دے دے. دیتا نہیں دیتا ڈاکٹر جواب. پوچھنے کا حق نہیں. اور ایک آدمی ڈاکٹری سیکھنے گیا ہے, ڈاکٹر نے لال گولی بنائی, پوچھے گا کیمیکل کیا ڈالے اندر, محبت سے بتائے گا کیونکہ وہ طب پڑھنے آیا ہے. بیمار کو گولی دے کر پینے کے لیے کہتے ہیں کہ فائر کرو, اندر گولی مارو. اگر یوں کہے گا کہ کیوں, ڈاکٹر صاحب حرکت میں آئیں گے, کرسی سے کھڑے ہوں گے, اس کو دروازے سے باہر روانگی کا حکم.
اب تشریف لے لیں. آپ کو میری دوائی سے فائدہ نہیں ہو سکتا، لیکن ڈاکٹر بول کہنا کیا چاہتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے تو مریض، میں طبیب، جتنا میں کہوں اتنا تجھے کرنا ہے. ہمارے علاقے میں ایک بچوں کا گھر بنا. وہ بچوں کے گھر کے سامنے مبتدعین نے اپنا گھر بھی بنایا اور تقریر ہوئی. بچوں کے گھر کے سامنے تقریر ہوئی اور تقریر کے اندر سامنے والا مقرر مفت تھا. اس نے کہا سامنے لچوں کا گھر ہے، ہمارا بچوں کا گھر ہے. تو جیسے ڈاکٹر کی دوا بغیر سمجھ کے کھاتے، یقین کر کے کہ میں اللہ اچھا کر دیں گے، بالکل اسی طرح سے قرآن پڑھو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ روحانی جسمانی بیماریاں دور کر. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم من انفسکم وشفاء لما في الصدور. ایک بھول ہوتی ہے ہماری، ایک غلطی ہے ہماری. ہم لوگ جب بولتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ہمارا قرآن، اور اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا کا قرآن. دنیا کا کوئی بھی انسان ہدایت پانا چاہے قرآن سے پڑھے. چھوٹا سا ایونٹ بیان کروں. جس سے اللہ بہت بڑے ہیں، طاقت والے ہیں، قدرت والے ہیں، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ بتا دیں. ابھی ایک ڈاکٹر ریسرچ کر رہا تھا، ریسرچ ہو رہی تھی سنتوں کے بارے میں. یہاں آ کر رک گیا. اکثر رخسار پر تماشے مارتے. حدیث میں حضور نے فرمایا نازک اندام اور چہرے پر نہ مارو. دو وجہ بیان کی. ایک تو یہ کہ چہرہ انسان کے حسن و جمال کا پیکر ہے، اور تماشا مارنے سے اللہ کے اس بناوٹ میں چینج آتا ہے. اور ہم کون ہے جو اللہ کی بناوٹ میں چینج کرے؟ دوسرا، اللہ نے جو چیز امانت دی ہے اسے امانت کے طور پر پڑھ کر پہنچانا ہے. بھائی اللہ نے کتنا اچھا چہرہ دیا ہے. ایک
دفعہ خنزیر کے بچے کو بھی دیکھتے تو اچھا لگتا، تو انسان کے بچے کو دیکھیں گے کتنا اچھا لگے. تو فرماتے ہیں نازک مقامات فرماتا ہوں. دیکھیں کتنی سینسیٹیو تعلیم اسلام کی، اس کا اندازہ لگائی. سینسیٹیو تعلیم. تو ایک سائنٹسٹ تحقیق کرنے بھیجا. تحقیق کرنا کیا ہے؟ بال کے پکھیڑے اٹھانا. ایک دم چونک گیا، تحقیق کرنے لگا. برین کی نیورولوجسٹ تھا. کہنے لگا میں نے تحقیق کی ہے، جب کسی بچے کو نازک مقام پر تماچا لگایا جاتا تو وہاں سے رگیں دماغ کے اوپر جاتی، اور جیسے ہی دماغ پر یہ رگ جاتی ہے اور تماچا پڑتا ہے تو ایک گلو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ متاثر ہو کر فالش کا اثر ہو سکتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غلط بات کہی بھائی؟ 1400 سال کے بعد تم وہیں تو پہنچے ہو جہاں سرکار 1 منٹ کے اندر پہنچ گئے. میں نے بڑے میاں کو پوچھا، آدمی کو آنکھیں رکھ سکتا ہے کہ دنیا 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 دنیا، میرا لڑکا ڈاکٹر بنے، میرا لڑکا لائر بنے، میرا لڑکا فلاں بنے. اور ایک ڈاکٹر بنا لیکن انسانوں کا درد پیدا کر، وہ اسلام سکھائے. مالدار بن لیکن پکھی چوس پر. یہ مکھی چوس کہاں سے لائے؟ ایک مالدار کے شوربے میں مکھی گری، اس نے پہلے مکھی کو چوسا، پھر دبایا، پھر پھینکا، اس لیے اس کا نام مکھی چوس پڑ گیا. مال دیا ہے اللہ نے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. آج مسلمان ویپن بنانے کے لیے بہترین مال خرچ کرے. میں اس کوئی کی بات نہیں کرتا، اس لیے ہم پیچھے رہ گئے. آگے رہو، پڑھنے میں بھی آگے رہو، اسکول میں بھی آگے رہو. اب ہمارے بچوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ پڑھ بھی سکتے ہیں، وہ قرآن بھی یاد کر سکتے ہیں. ابھی میرے ایک دوست نے امتحان دیا، بہت بڑی پوسٹ کا امتحان دیا، اور وہ امتحان میں اس نے نمبر 1 حاصل کیا، اور قرآن میں 100 نمبر، تو میتھمیٹکس میں اور فزکس کے اندر 100. کیا نہیں کر سکتا آدمی؟ تو رحل میں اور غلام میں لپیٹ کر شاندار طریقے سے قرآن کریم اپنی بیٹی کو دیا، اور یوں کہا بیٹا اس سے زیادہ مہنگا اور پریشیس اور ویلیویبل میں نے کوئی گفٹ نہیں دیتا. واٹ از دس ان باکس؟ یہ باکس کے اندر اتنا ہیرا موتی لگایا آپ نے ہے کیا؟ فرمایا یہ ہولی قرآن،
یہ قرآن شریف ہے. ہیرا لگاؤں گی تیری آنکھ چمکے گی, دیکھنے والے کی آنکھ چمکے گی, واقع ہوگی. اور تو قرآن کریم پڑھے گا تو ہزاروں کی زندگی چمکے گی. اس بنا پر میں نے وہ دیا ہے تو تجھے مرتے تب تک چڑھے گا. کوئی چور نہیں لے جائے گا, اور لے جائے گا پڑھے گا تو اس کی بھی زندگی بدل جائے. میں کہا کرتا ہوں کہ پہلے مرد نہیں, عورتیں بڑی بڑی محدثات ہوتی تھیں. حافظہ ہوتی, محدثات ہوتی تھیں. اور بچپن سے اس کو تعلیم دی جاتی. بچپن سے قرآن پڑھایا جاتا تھا. اور جب وہ بڑی ہوتی تھی تو حافظہ ہو جاتا, قرآن کریم یوز کر لیتے. اور جس ماں کی گود میں قرآن سنا جا رہا ہو, ظاہری بات ہے کہ وہ بچہ اور وہ بچی قرآن کا اثر لیں گے کہ نہیں, یقیناً لیں گے. حضرت شیخ الحدیث مولانا غنگیا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے لکھا ہے کہ میرے یہاں کی کام کرنے والی مومنہ خاتونیں رمضان میں کچن کھانا پکانا کرتے ہوئے, تب تمام چیزیں کرتے ہوئے تقریباً 15 پارے رمضان میں پڑھ لیں. قرآن پڑھنے کی کتاب. اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن کو کتاب دی گئی ہے اور کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں, پہلا حق ادا کرتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں, دوسرا یہ کہ پڑھنے کی مشق کرتے ہیں, پھر اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں, پھر اس پر یقین کرتے ہیں, پھر فرمایا اس کی عظمت کا احترام کرتے ہیں. یہ سب قرآن کے حقوق ہیں جن کو بجانا ہے, جن کو انجام دینا ہے. حافظ قرآن کو دیکھ کر ذرا دل کے اندر بہت جوش اور جذبہ تھا کہ اپنے بھی اپنے بچے کو واقف کرنا. بڑا فضل ہے, بڑا انعام ہے. دنیا کا انعام عارضی ہے, آخرت کا انعام ہمیشہ کا ہے. فضل خدا سے ذیشان ہو گیا, فضل خدا سے حافظ قرآن ہو گیا. جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا.
مشرق دل قوم کے تاجدار، جن کا دلال حافظ قرآن ہو گیا۔ تو بہت بڑا شرف حاصل، ماں باپ کو بھی یاد کرنے والے کو، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جس حافظ قرآن کو اللہ بہترین سر پر امامہ دیں گے، تاج دیں گے، ماں کو بھی دیں گے، باپ کو بھی دیں گے، اور یہ جو مینو بیٹھے نا، ان کے بجائے انبیاء بیٹھے ہوں گے، اولیاء بیٹھے ہوں گے، اور نام پکارا جائے گا، فلان تیرے والدین کو بلا، اور وہ چلتے ہوئے آئیں گے، پھر ان کے سروں پر تاج پہنایا جائے گا، ان کو دعائیں دی جائے گی، ان کو جنتوں کی خبریں دی جائے گی۔ تو حافظ کو لٹکا کے بیٹھے گا، جیسے کہ رمضان میں یاد نہیں ہوتا تو لٹکا کے بیٹھتا ہے، وہ لٹکا کے بیٹھے گا، فرشتے پوچھیں گے تیرے کو کیا ہوا؟ کہا میں نے یاد کیا تو میرے ابا کو تاج دیا، تو میرے کو کیا دیا؟ محنت تو میں نے کی۔ فرشتے کہتے تیرا الگ نام ہے، کیا بتاؤ؟ کہ یہ لفٹ میں بیٹھ جائے اور نمبر 100 دبانے کا ہے۔ کتنا؟ 100 نمبر۔ جنت کے 100 دروازے ہیں اور جنت کے 100 مقامات ہیں۔ ایک تو جہنم کے مقابلے میں ان دروازوں کا تذکرہ ہے، وہی جنت میں مقامات ایک سے اوپر ہے۔ وہ 100 stages are in the paradise. And Allah subhanahu wa ta'ala will say to the Qari of Quran, recite Quran, what you have memorized, and he will be uplifted till the 100 status of Jannah. کہیں کہ قاری قرآن سے پڑھتا جا، جنت کی منزل پر چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی۔ اگر تو بھول بھی جائے گا نا تو دنیا میں مختلف تیار رہتے تھے، کبھی وہ غلطی کرے کہ ہم اس کو لقمہ دے دیں، اتنا لقمہ دے دیں کہ سہی سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے تم بھولے گا نہیں، یہ دنیا بھولنے کی جگہ ہے، آخرت میں نہیں بھولے گا۔ پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جنت کے پینٹ ہاؤس کے اندر تیرا مکان ہوگا۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کو عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ حفظ قرآن کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔
मदरसा याद करने की जगह, कुरान शरीफ याद करने की जगह मदरसा है। और जिम्मेदार कौन है? असातिज़ा और वालिदैन। वालिदैन घर से तैयारी करके लाएं, सबक सुने, याद कराएं, फिर मदरसे लाएं। एक जमाना वो होता था कि उस्ताद आगे से कमेंट्स देता था, पीछे से माँ कलिमात जदीदा इस्तेमाल करती थी और धक्के मारती थी और मदरसे के दरवाजे पर पहुंचाकर मौलाना से कहती थी, मौलाना हमने पैदा किया, तुम बड़ा करो। मौलाना का काम तुम्हारे बच्चे बड़े करने का है, तुम्हारे बच्चों को बड़े बनाने का काम है। मौलाना बड़े करने का काम तुम्हारा है। देखिए मौलाना, तुमने इतनी क्यों छुट्टियां रख दी? इतनी छुट्टियां तुमने रखी है घर के अंदर, कितना हैरान करता है। तुम छुट्टियां कम कर दो, इसको मदरसे बुला लो, तो इसकी छुट्टी तूफान बनो। मदरसे में तालीम के साथ तरबियत सिखाई जाती है। बेहतरीन तरबियत करो अपनी ज़ुर्रियत की जो आपके पास आई, अपनी औलाद समझो इन बच्चों को, और औलाद समझकर बेहतरीन तरबियत करो। वो तरबियत जो किताबुल्लाह और किताबुर रसूल की रोशनी में बयान की गई है। अभी अंग्रेजी स्कूलों में कुछ सिलेबस दाखिल है, इसमें हाउ टू बी मैन एज अ एक्यूरेट पर्सन, एक मर्द कैसे एक्यूरेट बन सकता है वो सिखाया है। ये तो कुरान करीम ने सिखाया, उसमें से लिया है। इब्न माजा शरीफ की हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है ना, यकीन रखो कि इसको मैंने कहा है। हर अच्छाई की बात आका दुनिया में छोड़ के गए हैं कि दुनिया अच्छी बन जाए, ईमानदार बन जाए, इखलास वाली बन जाए, डाकू वाली बन जाए। नहीं, और एक डाकू दुनिया से खत्म हो जाए, अमानतदार आ जाए, सच्चाई में आ जाए, ये घोटाले खत्म हो जाए, ये कौभांड खत्म हो जाए, ये देश तरक्की करे, ये पार्टियां कौम का पैसा खा न जाए। ये कब होगा? ये जब होगा जब इस्लामी तालीम, हजरत मौलाना अहमदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह लकुम वलियदीन का तर्जुमा करते थे। फरमाया लकुम दीनुकुम वलियदीन, तुम्हारे लिए तुम्हारे ढोंग का दिन। समझ लो, जो करते रहते हैं, जाते हैं इधर अंदर बाहर, क्या है? ढोंग है, कुछ भी नहीं। लकुम दीनुकुम वलियदीन, तुम अपने ढोंग का दीन करते रहो, हमें तो हमारा दीन प्यारा है।
ایک لمحہ بھی چینج نہیں ہوتی. صدیوں فلسفی کی چنانوں چنی رہی، صدیوں فلسفی کی چنانوں چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہی رہی. کتاب و سنت کے بعد 14,000 سال کے بعد بندے کیسا دین پسند کرو گے جس کو کبھی راستے میں سے چینج نہ کرنا. ڈائریکٹ ٹرین انسان پسند کرتا ہے کہ اترنا نہ پڑے. اسلام ڈائریکٹ ٹرین میں جو بیٹھا کہ جنت نہ اترو. ایسی پاٹ اور ایسی صحیح ٹرین کہاں بھی. یہ تو ہم لوگ چند چیزوں پہ قناعت کر لیے. تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تقیے دامانی ہے. خالی بہت بڑے بڑے القابات لگانے سے کوئی نہیں ہوتا. اللہ پیجامہ تفسیر فلاں فلاں سے فلاں اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسے ہی غیر خیال کے بزرگ سورت کے اسٹیشن پر اترے، لینے والے سب روانہ ہو گئے تھے. ٹھنڈی کا موسم تھا. اسٹیشن کے بعد نکلے، ہوٹل پہ گئے، وہ بھی بند تھی. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے ویٹر نے پوچھا کون؟ ان کے جتنے لقب تھے انہوں نے بولے. ویٹر نے دروازہ بند کر دیا کہ ایک ہی پیٹ خالی ہے، ان کے سب لوگوں کی جگہ نہیں. آج دنیا نے قرآن کریم کو نہیں سمجھ دیا، لیکن پڑھی لکھی دنیا پھر قرآن کی طرف آ رہی ہے. اگر 1400 سال پہلے قرآن کریم کی ضرورت تھی تو قرآن اور قرآن کی تعلیمات 24 لاکھ سال کے بعد. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ دنیا ویگن چلا رہا ہے؟ دنیا ویگن چلا رہا ہے؟ دنیا اللہ چلا رہا ہے. صحیح حدیث ہے، لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ. جب تک دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی. جب اللہ اللہ کرنے والا ختم ہو جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی. بھئی گھڑی جو ہوتی ہے اس کے اندر کانٹے کہاں ہوتے ہیں؟ کانٹے اوپر ہوتے ہیں. چائنا والوں کی گھڑی کا الگ نظام ہے. میرا ایک دوست گیا بمبئی، گھڑی کا کاروبار کرتا. بولتا کیا ہے؟ گھڑی دو. اس نے اندر سے 10 کلو کا ترامت. اس نے کہا بابا گھڑی ہونا تک گھڑی دے رہا ہوں، کتنے کلو چاہیے؟ گھڑی تو عادت کے اعتبار سے چلتی ہے. ایک گھڑی
किलो के हिसाब से घड़ी घड़ी उठाई। तो चाचा इसकी गारंटी क्या रहेगी? तो चाचा ने कहा तेरी क्या गारंटी? तेरी कोई गारंटी है? अगर तो दुकान पे नहीं बन गया तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। जब घड़ी बनाने वाले की गारंटी नहीं है तो घड़ी की गारंटी कैसी हो सकती? कोई गारंटी नहीं। फिर क्या कहा उसने? इतनी महंगी ले जा रहा हूं, अब वो कोई पहनेगा 2 दिन में बंद हो जाएगी, फेंक देने की कचरा कहने में नहीं ले लेती। 100 रुपए की दवाई रिपेयर करने जाएगा तो 200 खर्चा होगा, 200 की दवाई भी नहीं। दोस्तों ये जिंदगी अमानत है, इसको कहां यूटिलाइज करना है, यू हैव टू डिसाइड। क्या कमाना है इससे, यू हैव टू डिसाइड what you going to earn from this life, you have to decide. And for your decision there are 2 things, Quran Kareem and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. See that and walk up that path, that is the righteous way. فَمَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ قرآن کیا ہے؟ نصیحت نامہ ہے، نصیحت نامہ۔ جس کے دل میں آیا اس کو چمکا دیا۔ اور مت مانو کہ قرآن پڑھا تو دنیا سے بے بہرا رہے گا، قرآن پڑھنے والا دنیا میں بھی عزتیں پائے گا اور آخرت میں تو اللہ نے عزت دے۔ اس کے مقامات کا وعدہ کیا۔ اگر اللہ کی بات پر بھروسہ ہے اور اللہ پر ایمان ہے تو بچوں کو حافظ بھی بناؤ اور بچوں کو بہترین ٹیکنیشین اور انجینئر بھی بناؤ۔ ایک لطیفہ سنا، ایک سردار جی بیٹھے تھے، کشتی چلا رہے تھے، تو چند طالب علم ذرا مذاق کے طور پر کشتی میں بیٹھ گئے۔ پھر ناخدا جو تھا اس سے بات چیت شروع کی۔ انکل تم کو میتھمیٹکس آتا ہے؟ نہیں بیٹا تو نہیں آتا ہے۔ کیا انکل آپ کو جیوگرافی آتا ہے؟ یہ کیا بھلا ہے، یہ تو میں جانتا ہے۔ انکل آپ کو سائنس آتا ہے؟ یہ نہیں آتا ہے۔ تو انکل آپ کی آدھی لائف گئی، آدھی لائف آپ نے ویسٹ کر ڈالی، کچھ فائدہ نہیں اٹھایا۔ دیکھو ہم کو سب تعلیم میں پڑھتے اتنے کشتی بازار کے اندر جوڑے کام ہے، اب مرنے کا وقت آ گیا۔ اب ناخدا بولا تیرنا آتا ہے؟ نہیں آتا۔ چاچا بالکل تیرنا نہیں آتا، اب کیا ہوگا؟ اب کا کوئی ہسٹری آئے گی، اب جیوگرافی بھی آئے گی، اب سائنس بھی آئے گا۔ دیکھو کون بچاتا ہوں،
آج کون بچے گا؟ سب نے کہا تیرنے والا بچ جائے گا، فرمایا دین کا علم تیرنے والا علم ہے، سائنس ڈبانے والا ہے۔ آخرت میں تیر جانا ہے تو پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اللہ تمہارا بیڑا پاک ہے۔ آج پہلی بار مدرسے کی حاضری ہوئی، خوشی بھی ہوئی کہ بہت طلباء عزیز علم سے استفادہ کر رہے ہیں اور دین دنیا دونوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ دونوں کی ضرورت ہے۔ اس دیش میں رہنا ہے تو پڑھ لکھ کر ہمیں رہنا پڑے گا۔ آگے کا زمانہ ایجوکیشن کا زمانہ آ رہا ہے۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان ایجوکیشن میں پیچھے رہ جائے، ترقی کی دور میں پیچھے رہ جائے۔ ایسے زمانے میں کندھے سے کندھا ملا کر ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ ابوالکلام آزاد نے ہندوستان میں نمایاں ترقی کر کے سب سے اونچا مقام لیا۔ مولانا آزاد نے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن تیار کیا، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء اس کار خیر کے اندر شامل ہوئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا آپ نے زندگی اپنی لگا دی اس بات میں کہ آپ جو ہے دیش کو آزاد کریں۔ آج پرچم لہرا رہا ہے اور دیش آزاد ہے اور منسٹری جمع ہے اور پورٹ فولیو تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ بتاؤ کون سا عہدہ آپ کو دے؟ حضرت نے فرمایا پہلے دن خون کا قطرہ ٹپکایا تھا اور 24 سال سینے پر لاٹھی کھائی، 12 مرتبہ جیل گیا، بھوکوں سے پریشان رہا، انگریز کے ستم سے پریشان رہا، لیکن اتنے سالوں میں مجھے کبھی کسی کرسی کا رتبے کا خیال نہیں آیا، اور آج لوگ تمہارے جتنے کرسیوں کے سامان ہے لے لو، مجھے چھوڑ دو، میں تو دارالعلوم کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر وہی بخاری پڑھا۔ یہ دوستو ہمارے بزرگوں کا اخلاص ہے۔ ہم کو ایسے افراد کی ضرورت ہے ملک کو آزاد رکھنے کے لیے اور حالات کو درست رکھنے کے لیے ایسے بہترین کاریگر اور ایسے بہترین جانشار لوگ چاہیے کہ جو دل پر کھیل کر اس دین کی حفاظت کے لیے چار جانب سے ہونے والی اچھی محنتوں کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے اور اپنے فضل سے مال فرمائے، آمین یا رب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف، نسألك اللهم احفظنا من آفات الأبدية وغيرنا اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض، اللهم لا تقتلنا بعذابك ولا تقتلنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے ضرورت فرما، اپنا فضل اور کرم سے اپنی ہاتھ فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلہ۔ اے اللہ تم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں ہمارا بندہ بنا۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں۔ اے اللہ جس مقصد سے یہ مدرسہ تیار فرمایا گیا، اے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، اور مقصد ایک ہی ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اے اللہ تم سے راضی ہو جا اور اپنے بندوں میں ہمیں شمار فرما، دعائیں فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک۔ میں اس وقت خادم القرآن حضرت مولانا حافظ محمد غوث رشیدی صاحب اور ٹرسٹ کے جمیع منتظمین، معاونین، معلمین، معلمات، طلباء و طالبات سب کی جانب سے حضرت مولانا قاری رشید احمد اجمیری صاحب نقشبندی دامت برکاتہ کا ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس موقع پر میں حضرت مولانا قاری عبدالباری صاحب اور حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات کی محنتوں اور اسی طرح عالی جناب اقبال صاحب بننے گوڑا سب کا ممنون و مشکور ہوں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزاء۔ طلباء و طالبات ابھی بیٹھے رہے، انشاءاللہ پہلے مہمان رخصت ہوں گے۔ طالبات سے گزارش ہے کہ وہ معلمات کی ہدایت کے مطابق ترتیب سے اپنی درسگاہوں میں روانہ ہو جائیں۔ پہلے طالبات روانہ ہوگی، طلباء ابھی اپنی جگہ بیٹھ رہے ہیں۔